أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 42. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یدعون، ان کو جن کو وہ پکارتے ہیں، ما یدعون جو وہ پکارتے ہیں، من دونہ ہی اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، من شیء کوئی بھی چیز ہو. آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی کئی قوموں کا تذکرہ آیا جنہیں بھروسہ تھا اپنے معبودوں پر، اپنے بتوں پر، کسی پر بھی بھروسہ تھا. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں یا جن سے انہیں بھروسہ ہے، جن کی طاقت پر انہیں بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. جن چیزوں کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں، جس قسم کے بھی وہ ان کے بت ہیں، معبود ہیں، ان کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے زبردست اور حکیم. زبردست اگر کوئی ہے، غالب ہے، وہ تو اللہ ہی ہے، اور وہی دانا بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکمت والا وہی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں جو ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی فہمائش کے لیے ہم ان مثالوں کو بیان کرتے ہیں. جتنی بھی مثالیں ابھی تک بیان کی گئی، یہ سب اس لیے بیان کی گئی کہ لوگ سمجھیں. مگر ساتھ ہی فرمایا وما یعقلها، مگر نہیں سمجھتے، کوئی نہیں سمجھتا، الا العالمون، سوائے جاننے والوں کے. جو علم رکھتے ہیں، جو جاننے والے ہوں، وہی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اب اسے ہم کیا کہیں گے کہ ایک شخص اپنی آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو دیکھ کر بھی وہ کہے کہ مجھے دکھائی نہیں دی. ورنہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ مثالیں بہت زیادہ تھیں جو ابھی تک بیان کی گئیں. جو واقعات، تاریخی واقعات ہمارے سامنے رکھے گئے مختلف قوموں کے، یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی. بلکہ ایک اندھا انسان بھی ان سے سبق حاصل کر سکتا ہے. لیکن اب جو آنکھیں بند کرے گا تو وہ اسی کو جاہل کہیں گے، اسی کو لا علم کہیں گے. وہ پھر اس نے اپنی عقل کو تالا لگا دیا ہے، وہ ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرے گا. خلق اللہ السماوات والارض، پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ. یعنی اگر آپ دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، آسمانوں کو اور زمین کو جو پیدا فرمایا ہے، ان کو برحق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے تصور کے مطابق کوئی چیز سمجھے کہ یہ ٹھیک ہے تو بس وہی ہو سکتی ہے. نہیں، اس کائنات کے متعلق بھی جو آپ کا خیال ہے وہی درست ہو. نہیں، جب تک نہ وہ خیال حق ہو، کسی کے سمجھنے سے کوئی بات، کسی کا تصور کرنے سے، خیال کرنے سے کوئی بات سچی ثابت نہیں ہو سکتی جب تک نہ وہ سچ ہو. اسی طرح سے اس کائنات کو جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، حق کے ساتھ قائم کیا ہے. جب تک نہ حق بات ہی کی جائے، جب تک نہ حق ہی کہا جائے، تب تک حق ادا نہیں ہوتا. یہاں ساتھی جو فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں ہے، لآیۃ، نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، اگر ان پر غور و فکر کیا جائے. لیکن یہاں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اگر کسی نے پڑھائی حاصل بھی کی ہے
ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں، تو ہماری ڈگریاں حاصل کرنے کا مقصد ایک ہی رہا ہے کہ کس طرح سے ہم ملازم بن جائیں اور ہمیں پیسہ ملے۔ بڑی سی بڑی ڈگریاں بھی جنہوں نے حاصل کی ہیں، جس چیز کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا ہے، چاہے پی ایچ ڈی انہوں نے اس میں کی، لیکن مقصد ایک ہی تھا کہ ہمیں کس طرح سے بڑی سی نوکری ملے، پیسہ ہمیں ملا۔ ورنہ کائنات پر غور و فکر، کائنات پہ جو تحقیق جو کرنی تھی اور ان سے جو ہمیں سبق ملتا، اگر اس وقت ہمارے سروں پہ غیر مسلط ہیں، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ لیفٹ اور رائٹ کا حکم دیتے ہیں تو ہم کو چارہ نہیں لگتا لیفٹ رائٹ کرنے کا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے علم کے میدان میں برتری حاصل کی ہے، لیکن علم کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہے ہیں۔ وہی بات کہ اگر کسی نے کچھ علم حاصل کیا بھی تو مقصد ایک ہی تھا کہ ہمیں کیسے پیسہ ملے۔ نئی نئی ایجادات، نئی نئی اکتشافات وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہمیں لیڈ بھی کر رہے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑ رہا ہے۔ جس چیز کو کہیں گے یہ ٹھیک ہے اسی کو ہم مانتے ہیں ٹھیک، کیونکہ سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ جس چیز کو وہ کہیں غلط تو ہمیں ماننا پڑتا ہے غلط۔ تو یہ چیزیں ہیں، قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، قرآن ہمیں ہلاتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ بھئی غور و فکر کرو، تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے جان لو۔ یہ کائنات بھی تمہیں بتا دے گی، یہ سورج تمہیں بتا دے گا، یہ چاند تمہیں بتا دے گا، یہ ستارے اور سیارے تمہیں بتا دیں گے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے۔ یہ تمہیں بتا دے گا اگر تم عقل سے کام لوگے۔ مگر وما یعقلها الا العالمون، یعنی عقل سے کام وہی لے سکتے ہیں جو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنے والے بھی علم حاصل کرنے کا مقصد کچھ اور رکھیں، پیسہ، شہرت، کوئی اس قسم کی بڑی سی بڑی چیز انہیں جو ملنے والی ہو دنیا کی حد تک، تو وہ بھی پھر عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں، وہ اپنی عقل کو تالا لگا دیتے ہیں۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس چیز میں آیا ہے، نشانی ہے، سبق ہے، عبرت ہے، کن کے لیے؟ ایمان رکھنے والوں کے لیے، جو ایمان رکھتے ہوں، جو سمجھتے ہوں اللہ کا کلام ہے، اس میں بڑی سختی ہے۔ اور اس وقت کے بعد بھی ہمارے پڑھے لکھے جوان، ہمارے سنجیدہ اور سمجھدار جوان علم کے میدان میں آگے جائیں گے، دور جائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ وہ بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں، بہت بڑی ملک و ملت کی خدمت میں وہ بہت آگے جا سکتے ہیں اگر وہ علم حاصل کریں گے، مگر اس مقصد کے تحت جو مقصد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ یہاں تک آیت نمبر 44 ہم نے مکمل کی، یہاں ہم نے 20 پارے مکمل کیے۔ اب آج ہم 21واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوا کہ 2/3 قرآن ہم نے مکمل کیا۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ قرآن ہم مکمل ہی کرتے، اس کے بعد اگر واپسی کا وہ بلاوا بھی آتا تو یہ ہم قرآن مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بھی بیٹھتے ہیں، جن نے مکمل سنا، مکمل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جو اب بھی بیٹھتے ہیں، اگر آج کے بعد بھی یہ آخری 10 پارے بھی ہم ٹھیک طرح سے سنیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے فضل و عنایات کی بارش برسا دے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے اتل ما اوحی الیک، اتل تلاوت کیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اوحی الیک، اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی، اس کتاب کی جو وحی آپ کی طرف کی گئی، ان آیات کی جو آیات آپ پر وحی کی گئی، من الکتاب، اس کتاب میں سے، وہ اقیم الصلاۃ، اور قائم کریں نماز۔ اب ابھی تک جو ہمارے سامنے تاریخی واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ کس طرح سے آپ نے باطل کے مقابلے میں صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی کو کامیابی ملے گی۔ جس طرح سے نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، پورا ہم نے تذکرہ جو پڑھا، جس طرح سے انہوں نے صبر سے کام لیا، پہلے تو وہ ہمارے سامنے رکھا، ان کا یعنی ان کی پریکٹیکل لائف ہمارے سامنے رکھی، انہوں نے کیا کیا، صبر آپ نے ایسے کرنا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ پریکٹیکلی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کے اندر کیسے آئیں گی، وہ صبر کیسے آئے گا، وہ جرأت کیسے آئے گی، اس قسم جو آپ نے ڈٹ جانا ہے باطل کے مقابلے میں، وہ چیزیں آپ کے اندر کیسے آئیں گی، اب وہ بتائی جا رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز بتائی اتل ما اوحی الیک، سب سے پہلی چیز یہ قرآن، اس کی تلاوت کریں،
اس قرآن کی تلاوت کے بغیر آپ سوچیں گے کہ وہ ہمت ہمارے اندر رہے گی کہ ہم ایمان پر قائم رہیں، ناممکن ہے۔ کسی بھی وقت ہمارا ایمان ہم سے چھین لیا جا سکتا ہے، ہمیں کفر کے اندھیرے میں دھکیل دیا جا سکتا ہے، ہمیں شرک کی غلاظتوں میں مبتلا کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت، اگر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ پہلا حکم جو ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ اب نماز کا حکم ہے، نماز قائم کیجئے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جو اس میں جو کہا گیا ہے ساتھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے انسان کو فحشاء سے اور منکر سے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن فحشاء اور منکر سے رکتے نہیں۔ گویا یہ قرآن کے اس کے مقابلے میں چیلنج کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن کی آیت غلط ہے، نعوذ باللہ، لیکن وہ فیصلہ سنانے میں تھوڑا جلدی کر رہے ہیں۔ اگر وہ دیکھیں گے یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ نماز پڑھنے کے نہیں ہیں بلکہ نماز قائم کرنے کے ہیں۔ جس نے نماز قائم کی وہ رکے گا فحشاء سے، منکر سے۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ہماری نماز کا آغاز بھی غفلت میں ہوتا ہے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں، اور غفلت ہی میں نماز کا انجام بھی ہمارا ہوتا ہے۔ ہم سارے اگر دکاندار ہیں تو دکان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، زمیندار ہیں تو زمینداری کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کوئی سیاستدان ہے تو سیاست کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی تاجر ہے تو تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تو کھڑا رہتا ہے یہاں پہ۔ تو اسے نماز قائم کرنا نہیں کہتے، اسے نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ کہ اس نے نماز پڑھی لیکن قائم نہیں کی، ورنہ اگر نماز کو اسی انداز سے ادا کیا جائے، قائم کیا جائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں فرمایا کہ تلاوت کا حق جب تک نہ ادا کیا جائے تلاوت ہی نہیں ہے، نماز کا حق جب تک نہ ادا کیا جائے نماز ہی نہیں ہے۔ صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث ہے، ما آمن من استحل محارمہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں جس نے قرآن کی یا اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دیا۔ تلاوت ادا جب آپ تلاوت کریں گے اس کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روکنے کی کوشش کریں گے، جن چیزوں پہ احکامات دیے گئے ہیں کہ یہ کام کرو وہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ حق ادا ہوگا۔ پھر ٹھیک طرح سے پڑھنا، جس طرح سے عام طور آپ سمجھتے ہیں کہ 5 حقوق بتائے جاتے ہیں قرآن کریم کے، اس پر ایمان لانا پہلی چیز کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، تیسرا حق اس کا اس کو سمجھنا، اور چوتھا حق اس پر عمل کرنا، اور 5واں حق اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا۔ یہ 5 حقوق جب تک ادا کیے جائیں قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز تلاوت کا حکم، پھر دوسری چیز نماز کا حکم۔ تو نماز کے بارے میں وہی کہ اقامت صلاۃ کا حکم ہے، اس لیے پڑھنے کا حکم نہیں، قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھیے، جس شخص نے بھی یہ دیکھا کہ وہ نماز ادا کرتا ہے یا قائم کرتا ہے، اس کے پورے وہ آداب کے ساتھ ایک چینج آ جاتی ہے، ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں، ایک شخص ہے، آپ یہاں کبھی بھی ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہم کسی کو کہیں آپ کیوں آتے ہو یہاں پر، نمازی پڑھتے ہو، عشرت بھی کھاتے ہو، نمازی پڑھتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، نمازی پڑھتے ہو، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو، یہ ہمیں حق نہیں کہنے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص کی شکایت آئی آپ کے پاس، آپ نے کہا کہ نہیں، ایک دن نماز اسے روکے گی اگر یہ نماز پڑھتا رہے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو پھر حضور نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا۔ اب دیکھیے ایک ایسی تربیت ہے نماز، اگر آپ آئیں گے، اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہوگا، کسے پتہ ہے آپ باوضو ہیں، لیکن آپ باوضو آتے، کبھی بے وضو نہیں آتے۔
اگر آپ گندے کپڑوں کے ساتھ بھی آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں کہ آپ کے کپڑے پاک ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، میرا ایمان تو ہے۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی اور سورت پڑھیں، آپ کوئی غزل بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ آپ شعوری طور آتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ پاکی اختیار کرتے ہیں، کپڑوں کی پاکی، اپنے جسم کی پاکی، اس کے بعد قرآن جتنا آپ کو آتا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، گویا آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس میں کمی رہتی ہے، کوتاہی رہتی ہے، ایک نہ ایک دن یہ نماز ہمیں روکے گی فحشاء اور منکر سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ انسان نماز پڑھتے پڑھتے ہی اس کو قائم کرنے والا بھی بن جاتا ہے، تو پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کیونکہ یہ نماز ہی ہے جو دن میں 5 بار ہمارے ضمیر کو زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کتنی بار ہم غلط کریں گے، ہم نماز آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ہم بندگی کر رہے ہیں، اللہ ہم سے منع کر رہے ہیں فلاں کام مت کرو، کتنی بار ہم ٹکرائیں گے، ایک نہ ایک وقت یہ ضمیر ہمیں جگانے میں، زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ہماری برائیاں بھی ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ لہذا کبھی بھی اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ فحشاء اور منکر سے رکے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی میں یہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس کی نماز اسے فحشاء اور منکر سے نہ روکے، اس کی نماز ہی نہیں، وہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ کسی کی ہمت توڑ دی جائے، بلکہ ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بار بار دیکھیں کیا ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، کیا ہم فحشاء اور منکر سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں، رک گئے ہیں۔ یہ فحشاء اور منکر 2 چیزیں ہیں، ان کو سمجھیے تھوڑا سا۔ نماز روکتی ہے فحشاء سے بھی، منکر سے بھی۔ فحشاء اور منکر میں کیا فرق؟ دونوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی بات ہے، برائی ہے، گناہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فحشاء ایسی برائی کو کہا جاتا ہے جسے پہلے بھی برا جانتے تھے اور قرآن آنے کے بعد، نبی اکرم علیہ السلام آنے کے بعد بھی اسے برا جانا جائے، جیسے چوری ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے بھی چوری کو ایک بری چیز سمجھا جاتا تھا، گندی چیز اور ناجائز چیز، غلط بات سمجھا جاتا تھا، اس کے بعد بھی اس کو، ان چیزوں کو، اس قسم کی چیزوں کو فحشاء کی لسٹ میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور منکر وہ ہے کہ قرآن آنے کے بعد اسے برائی جاننے لگا، جیسے سود ہے۔ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے اس میں کیا ہے بھئی، یہ قسم کا تجارتی تو ہے، وہ کہتے تھے تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، وہاں بھی ہم نفع لیتے ہیں، یہاں بھی لیتے ہیں، وہ اس میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہ فرق ہمیں بتایا قرآن نے، یہ فرق ہمیں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک تو یہ اس کا ہے بڑا جو ڈفرنس ہے، فحشاء اور منکر میں یہ بڑا ڈفرنس ہے۔ فحشاء ایسی برائی کو کہیں گے جس میں کم سے کم 2 آدمی ملوث ہو جائے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 2 تو ہونے چاہیے فحشاء کے لیے، اس برائی کے لیے 2 کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو منکر ہے اس کے لیے 2 کا ہونا ضروری نہیں، 1 سے بھی ہو سکتی ہے، تنہائی میں بھی وہ گناہ ہو سکتا ہے۔ جو منکر ہے، غلط قسم کا کام ہے، وہ 1 فرد سے بھی وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فحشاء، اس نے لکھا ہے اس میں بے حیائی کا پہلو زیادہ آتا ہے، بے شرمی کا پہلو اس میں زیادہ آتا ہے فحشاء میں، اور اس میں بخیلی کا پہلو بھی اس میں شامل ہے۔ بخیلی جو ہے یہ بھی فحش کام ہے، اس کو بھی فحش کہیں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بڑی چیز ہے۔ فی ظلال القرآن کی مفسر سید قطب نے لکھا ہے علیہ الرحمہ کہ نماز کو جب قائم کیا جائے وہ پھر ذکر اللہ بن جاتا ہے۔ تب تک تو وہ نماز ہے، لیکن جب اس کو قائم کریں گے، پڑھیں گے نہیں، تو پھر وہ ذکر اللہ بن جاتا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔
تو باقی مفسرین لکھتے ہیں کہ ذکر اللہ اکبر بڑی چیز ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ نماز بھی ذکر ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی یہ ذکر ہے کہ آپ جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد تو ہوتی ہے، اس لیے تو لیتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کو یاد تو کرتے ہیں، اس لیے تو آپ روزہ رکھتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں آتی ہیں ذکر میں۔ آپ توڑ رہے ہیں دکان پہ، برابر توڑ رہے ہیں اللہ کے خوف سے، کم نہیں توڑ رہے ہیں، تو وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس وقت جب آپ اللہ کے لیے وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ ذکر اللہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، یعنی نماز تو بڑی چیز ہے ہی، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا خیال آپ کو باہر بھی رہے، اپنے کاموں میں، اپنی تجارت میں، اپنے ہر معاملے میں اللہ کی یاد ہے۔ تو ایک اس کا یہ مطلب بھی ہے، اور ایک اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا ہے سید مودودی علیہ الرحمہ نے، انہوں نے کہا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی تم تو یاد کرتے ہو اللہ کو، نماز کے ذریعے ذکر کر کے اللہ کو یاد کرتے ہو، لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں یاد کرے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کا یاد کرنا تمہیں، یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ یعنی ہم اللہ کو یاد کریں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، بہت بڑی بات یہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں یاد کرے۔ اور وہ حکم ہے، وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ابھی جو آپ نے نماز میں آیت سنی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ گویا جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کا اجر تمہیں ملے گا، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے، اس سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں یاد کرنے لگتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر کرو، میرا کفر نہ کرو۔ تو یہ جو بات فرمائی گئی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تم تو یاد کرتے اللہ کو، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا تمہیں یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کو کہا گیا ہے یہ ذکر ہے، آپ قرآن سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ اور قرآن تو ابھی آپ نے سنا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس وقت اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ نے ایک نیکی کی، لیکن اس سے جو بڑے فائدے آپ کو ملیں گے، لیکن یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے، مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چند آیات ہم نے آج جن کا مطالعہ ہم نے کیا، ان کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے دل کے اندر اتار دے، اور ہمیں عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔